باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ابھی آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا، تو میں چند حضرت صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کے حوالے سے چند ایسی باتیں آپ کو بتانی ہیں جو شاید آپ نے نہ سنی۔ جس کا شوق ہو اور جو سننا چاہتا ہو وہ سیدھا ہو کے ایکٹیو ہو کے محبت سے بیٹھے سنیں، ورنہ پھر شوق نہیں ہے زبردستی کسی کو اپنی تقریر سنانے کا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ کے اندر رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ رب فرماتا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب رب کائنات کا رب ہے، رب العالمین ہے، ساری زمین اس کی ہے، ساری مٹی اس کی ہے۔ باری تعالیٰ تو اور کسی مٹی کی قسم نہیں کھاتا، شہر مکہ کی مٹی کی قسم کھاتا ہے۔ باری تعالیٰ وجہ کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا حبیب شہر مکہ میں رہتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو اے حبیب تو جس مٹی پہ قدم رکھ کے گزر جاتا ہے، ہماری محبت کا عالم دیکھ، ہم رب ہو کے پھر اس مٹی کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ ایک یہ مٹی ہے، ایک یہ مٹی ہے کہ جو نبی کے قدموں کے ساتھ لگتی ہے، حضور علیہ السلام کے نالین سے لگتی ہے، تو وہ اتنی افضل بن جاتی ہے کہ رب ہو کے اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اب یاد رکھنا یہ ایک قسم کی مٹی ہے۔ ایک دوسری مٹی ہے، وہ مٹی جس سے حضور کے قدم لگیں وہ رب کی قسم کے قابل بن جائے۔ ایک دوسری قسم کی مٹی ہے جس کے اندر، جس کے اوپر حضور علیہ السلام کا یہ جسد اطہر، یہ مبارک جسم آج نہیں، آج سے پہلے 1400 سال سے اس مٹی سے مس کر رہا ہے۔ 1400 سال ہو گئے اس مٹی کی قسمت کہ جس پہ تمہارا اور میرا نبی آرام فرما رہا ہے۔ جس مٹی پہ ایک دفعہ نبی کے قدم لگیں، جس مٹی پہ ایک دفعہ حضور کے قدم لگیں، وہ رب کی قسموں کے قابل بن جائے، پھر اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جو 1400 سال سے حضور کے قدموں کا بوسہ لے رہی ہے۔ اور یاد رکھو باقی مسائل کے اندر اختلاف ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر کسی کا بھی اختلاف نہیں، کیا کہ وہ مٹی جو حضور کے روضہ انور کے اندر حضور کے جسم سے مس ہو رہی ہے، تمام علماء کرام فرماتے ہیں وہ مٹی یہ دنیا تو کیا، خانہ کعبہ تو کیا، رب کی 8 جنتیں تو کیا، وہ رب کے عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ مٹی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2۔ ایک وہ مٹی جو حضور کے قدموں سے لگے، اس کی رب قسمیں اٹھائے۔ دوسری وہ مٹی جس سے حضور کا جسم لگے، وہ عرش معلیٰ سے افضل ہو جائے۔ اب ایک میں تیسری مٹی کی قسم بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہے نسبت کا اثر، کہ جس کی نسبت کسی کے ساتھ ہو جائے وہ خود افضل نہ ہو، لیکن نسبت افضل ہو تو اسے بھی افضل بنا دے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم نسبتوں کا حیا کرتے ہیں، ہم نسبتوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو 2 قسم کی مٹی۔ اب تیسری مٹی سنو۔ پہلی قسم کی مٹی جس سے حضور کے قدم لگیں، وہ رب کی قسم کے قابل بنے،
دوسری مٹی جس سے حضور کا جسم لگے وہ عرش معلیٰ سے بھی افضل بن جائے، اب اس مٹی کا عالم کیا ہوگا، اس مٹی کی شان و عظمت کیا ہوگی جس مٹی سے تمہارے اور میرے لجپال نبی کا جسد اطہر بنایا گیا، جس مٹی سے تمہارے اور میرے نبی کا پیکر بشری ڈھالا گیا، پھر اس مٹی کی شان کیا ہوگی، جس مٹی سے حضور کا جسم مس ہو وہ عرش معلیٰ سے افضل بنے، تو اب جس مٹی سے حضور کو بنایا گیا اب عرش معلیٰ سے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اب اس کی عظمتوں کو کون سمجھے، اب یہاں عقل جواب دے گئی، اب یہاں سوچ ختم ہو گئی، کیونکہ عرش معلیٰ سے کوئی چیز اوپر ہے ہی نہیں کہ اس مٹی کی عظمت کو بندہ تول سکے، اس مٹی کی عظمت کو بندہ پرکھ سکے۔ اب سمجھو ابو بکر و عمر کی شان، حضور فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ، حضور فرماتے ہیں اے لوگوں کان کھل کے سن لو، جس مٹی سے رب نے مجھے بنایا تھا، جس مٹی سے رب نے میرا پیکر بشری ڈھالا تھا، اس سے جو مٹی بچ گئی تھی اسی سے رب نے ابو بکر بھی بنایا، اسی سے رب نے عمر کو بھی بنایا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ اب ابو بکر و عمر کی شان کوئی ترازو میں تول سکتا ہے، کوئی پلڑے میں تول سکتا ہے، کوئی ماپ سکتا ہے کہ ان کا جسم ہی اس مٹی سے بنایا گیا کہ جس مٹی کی عظمتوں کو ہی کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کی عظمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو حضرت عمر کی شان بھی وراء الورا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آج ان کا یوم وصال ہے تو آپ کی شان، باقی صحابہ تو اس وقت ایمان لے آئے جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا، لیکن اس سے بھی اگلی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس سے بھی اگلی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیا رویہ عن بعض صحابہ کہ باقی سارے صحابہ وہ ایمان لے آئے حضور کے اعلان نبوت کرنے کے بعد، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی شان دیکھو، رویہ عن بعض صحابہ تھی آمن بالنبی ابو بکر قبل النبوہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے جب حضور نے اعلان نبوت کیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہیں جو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو نبی مانتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور کو رب کا سچا نبی مانتے تھے۔ وہ ابو بکر کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک شام تجارت کرنے کے لیے گئے اور اس وقت تک یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن یہ واقعہ انہوں نے اس وقت بیان کیا ہے جب یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب میں ملک شام گیا تو جب میں ملک شام کی سرحد کے اندر داخل ہوا تو عجیب منظر دیکھا کہ وہ شامی وہ اہل کتاب میرا انتظار کر رہے تھے، میری راہیں تک رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا اور میرا استقبال کیا اور کہا کہ تم مکہ سے آیا ہے، میں نے کہا ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ وہ حضرت جبیر فرماتے ہیں وہ مجھے پکڑ کے ایک محل کے اندر لے کے گئے، بڑا عالی شان محل تھا، بڑا عظیم بنگلہ تھا، اس کے اندر کمرے تھے، وہ بھی بڑے عالی شان کمرے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ تیرے شہر کے اندر ایک نبی نے اعلان کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، محمد نامی شخص، کیا تو اسے جانتا ہے؟ آپ نے چونکہ کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا اس لیے کہنے لگے ہاں کچھ جانتا ہوں۔ اگلا سوال انہوں نے کیا
کہ اگر ہم اس کی تصویر تجھے دکھا دیں تو کیا اس کی تصویر دیکھ کے تو اسے پہچان جائے گا؟ آپ نے عرض کی ہاں. آپ نے فرمایا ہاں میں پہچان جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کو یہ کہا تو وہ مجھے پکڑ کے ایک کمرے کے اندر لے گئے. کیا دیکھتا ہوں کمرے کا دروازہ کھلا تو دیوار پر نگاہ پڑی تو دیوار پر سابقہ جو انبیاء تھے ان کی تصویریں چمک رہی تھیں. ان کے نورانی وجود کی تصویریں تھیں. میں نے غور سے دیکھا کسی تصویر کا جو وہ حضور علیہ السلام کی تصویر سے نہ ملی. تو میں نے ان کو کہا کہ ان تصویروں میں سے کوئی تصویر ان سے نہیں ملتی. اور آپ فرماتے ہیں چونکہ میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا دل ہی دل میں خوش ہوا کہ میں جا کے مکہ میں اعلان کروں گا کہ میں ملک شام کے اندر تصویریں دیکھ کے آیا ہوں, ان میں حضور کی تصویر نہیں ہے, نعوذ باللہ یہ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن فرماتے ہیں جیسے ہی میں بھی دل میں یہ سوچ رہا تھا انہوں نے کہا جبیر ایک اور بھی کمرہ ہے, اس کے اندر بھی انبیاء کی تصویریں ہیں. دوسرے کمرے کے اندر آپ کو لے جایا گیا. آپ نے غور سے دیکھا اس کے اندر بھی حضور کی تصویر نہ ملی. کہتے ہیں میں پھر دل میں خوش ہوا کہ نہیں ملی تصویر, میں اعلان کروں گا یہ سچے نبی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں وہ مجھے ایک تیسرے کمرے میں لے گئے. تیسرے کمرے میں میں داخل ہوا تو جب نظر اٹھائی تو حیران رہ گیا کہ سامنے ایک تخت پر حضور علیہ السلام کی تصویر چمک رہی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ باقی جتنی انبیاء کی تصویریں تھیں نا وہ تنہا تصویریں تھیں, صرف نبی کی تصویر تھی. لیکن جب میں نے غور سے حضور کی تصویر کو دیکھا تو حضور کی تصویر کے ساتھ ایک اور شخصیت کی بھی تصویر تھی. حضور تخت پہ جلوہ گر تھے اور وہ شخصیت حضور کے قدموں میں بیٹھی تھی اور حضور کا مبارک ہاتھ ان کے سر پر تھا اور وہ قدموں میں بیٹھا, اس کا چہرہ حضور کی طرف, حضور کا چہرہ ان کی طرف. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بڑے لوگ بتا کر گئے کہ یہ نبی آخر الزماں کی تصویر ہے, تو پھر آپ کے بڑے آپ کو یہ بھی بتا کر گئے ہوں گے کہ یہ جو قدموں میں بیٹھا ہے یہ کون ہے, یہ کون شخصیت ہے. تو پھر حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں وہ اہل کتاب وہ شامی لوگ یک زبان ہو کر بولے کہ یہ جو تخت پہ بیٹھے ہیں یہ نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ ہے, اور یہ جو قدموں میں بیٹھے ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے غار کے ساتھی, ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کے وصال کے بعد ان کے سب سے پہلے خلیفہ بننے والے ہیں. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی شانیں, آپ کی عظمتیں وہ بہت زیادہ ہیں. چونکہ وقت پہلے ہی کافی ہو چکا ہے اس لیے مزید طوالت میں نہیں جاتے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مبارک ہستیوں سے سچی اور سچی عقیدت عطا فرمائے. یاد رکھو جتنی عبادتیں ریاضتیں ہوئیں اگر ان ہستیوں کے ساتھ محبت نہ ہوئی تو پھر کوئی ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے اگر اپنا دین و دنیا کی اصلاح کرنی ہے تو پھر ان مبارک ہستیوں کو سے محبت کرو اور ان کو یاد رکھو. اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ قومیں بڑی قومیں نہیں کبھی بن سکتی جو اپنے بڑوں کو بھلا دیتی ہیں, جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہیں. اور خدا کی قسم تاریخ عالم کے اندر, پوری تاریخ انسانیت کے اندر کسی کے اسلاف کسی کے بڑے اتنے بڑے نہیں ہیں جتنے بڑے ہمارے بڑے ہیں. جتنے اسلاف جن کی شانیں کوئی کائنات کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتا. کائنات کے اندر کوئی قوم سر اٹھا کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے بڑے بہت بڑے ہیں. یہ فقط ہماری عظمت ہے, یہ فقط ہمیں یہ عظمت ملی ہے کہ ہم سر اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ہمارے اسلاف کی طرح کسی کے اسلاف نہیں. اس لیے ہمیشہ بڑی قومیں, عظیم قومیں اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں, ان کے تذکرے کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ محبت بھی کریں اور ان کے تذکرے بھی کریں. دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.